اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ہدایت کے عنوان سے جو پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے میں یہ دوسرا پروگرام ہے۔ اس میں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تفسیر جو سورہ فاتحہ کی آپ نے بیان فرمائی ہے، اس کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض ارشادات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فاتحہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایک خاصہ روحانی سورہ فاتحہ میں یہ ہے کہ دلی حضور سے اپنی نماز میں اس کو ورد کر لینا اور اس کی تعلیم کو فی الحقیقت سچ سمجھ کر اپنے دل میں قائم کر لینا تنویر باطن میں نہایت دخل رکھتا ہے۔ یعنی انسان کا جو دل ہے، جو باطنی وجود ہے، اس کو روشن کرنے کے لیے اس صورت کا دلی حضور سے نماز میں ورد کرنا اور اس کی تعلیم کو فی الحقیقت سچ سمجھ کر اپنے دل میں قائم کر لینا، یہ بہت اہم اس کا کردار ہے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی اس سے انشراح خاطر ہوتا ہے اور بشریت کی ظلمت دور ہوتی ہے، اور حضرت مبدأ فیوز کے فیوز انسان پر وارد ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیوز، اور قبولیت الہی کے انوار اس پر احاطہ کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ترقی کرتا کرتا مخاطبات الہیہ سے سرفراز ہو جاتا ہے اور کشوف صادقہ اور الہامات واضحہ سے تمتع تام حاصل کرتا ہے اور حضرت الوہیت کے مقربین میں دخل پا لیتا ہے، اور وہ عجائبات القائے غیبی اور کلام لا ریبی اور استجابت ادعیہ اور کشف مغیبات اور تائید حضرت قاضی الحاجات اس سے ظہور میں آتی ہیں کہ جس کی نظیر اس کے غیر میں نہیں پائی جاتی۔ یہ ایک ایک جملہ معرفت سے بھرا ہوا ہے، اور اس کی تشریح اور تفسیر میں اگر جائیں تو آپ کے جو الفاظ کا انتخاب ہے ان کی وسعت اور گہرائی اور معرفت حیرت انگیز۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے ورد کرنے سے نماز میں دلی حضور کے ساتھ اور اس پر عمل کرنے کی ایک عملی کوشش کرنے سے انسان کی بشریت کی ظلمت دور ہوتی ہے، اللہ کے فیوز ظاہر ہوتے ہیں، قبولیت الہی کے انوار آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مکالمہ اور مخاطبہ کا اور الہام کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور عجیب اللہ تعالیٰ کے القائے غیبی انسان کو نصیب ہوتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت عطا ہوتی ہے، کشوف بھی اس پر ایسے شخص پہ ظاہر ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں غیب کے معاملات اس پر کھولے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو تمام حاجات کو پورا کرنے والا ہے اس کی حیرت انگیز طور پر جو ہے اس کی تائیدات ظاہر ہوتی ہیں جس کی نظیر کسی اور جگہ نہیں پائی جاتی۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ صورت کتنی اہم ہے اور کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کے مطالب سے آگاہی حاصل کریں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ عاجز اپنے ذاتی تجربے سے بیان کرتا ہے کہ فی الحقیقت سورہ فاتحہ مظہر انوار الہی ہے۔ اس قدر عجائبات اس صورت کے پڑھنے کے وقت دیکھے گئے ہیں کہ جن سے خدا کے پاک کلام کا قدر و منزلت معلوم ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اور اس کے تلاوت کے التزام سے کشف مغیبات یعنی غیب کا ظاہر ہونا اس درجے تک پہنچ گیا کہ صدہا اخبار غیبیہ قبل از وقوع منکشف ہوئیں۔ تو آپ پر جو اللہ تعالیٰ نے کثرت سے غیبی خبریں ظاہر کیں پہلے سے اور ان سے آگاہی بخشی، آپ فرماتے ہیں وہ سینکڑوں ہیں، اور وہ سورۃ فاتحہ کے التزام سے۔ پھر فرماتے ہیں اور ہر یک مشکل کے وقت اس کے پڑھنے کی حالت میں عجیب طور پر رفع حجاب کیا گیا، اور قریب 3000 کے کشف صحیح اور رویا صادقہ یاد ہے کہ جو اب تک اس حاجت سے ظہور میں آ چکے اور صبح صادق کے کھلنے کی طرح پوری بھی ہو چکی ہیں، اور 200 جگہ سے زیادہ قبولیت دعا کے آثار نمایاں ایسے نازک موقعوں پر دیکھے گئے جن میں بظاہر کوئی صورت مشکل کشائی کی نظر نہیں آتی تھی،
اور اسی طرح کشف قبور اور دوسرے انواع اقسام کے عجائبات اسی صورت کے التزام ورد سے ایسے ظہور پکڑتے گئے، اور آگے پھر تفصیل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ تو میں نے چند جملے حضور کے اس اقتباس سے منتخب کیے ہیں، آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر عظمت اور شان رکھنے والی یہ صورت ہے، جو سورہ فاتحہ ہے، جو فاتحۃ الکتاب ہے، جو ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں خداوند کریم نے اسی رسول مقبول کی مطابقت اور محبت کی برکت سے اور اپنے پاک کلام کی پیروی کی تاثیر سے اس خاکسار کو اپنے مخاطبات سے خاص کیا ہے اور علوم لدنیہ سے سرفراز فرمایا ہے، اور بہت سے اسرار مخفیہ سے اطلاع بخشی ہے، اور بہت سے حقائق اور معارف سے اس ناچیز کے سینے کو پر کر دیا ہے، اور بارہا بتلا دیا ہے کہ یہ سب عطیات اور عنایات اور یہ سب تفضلات اور احسانات اور یہ سب تلطفات اور توجہات اور یہ سب انعامات اور تائیدات اور یہ سب مکالمات اور مخاطبات بیمن مطابت و محبت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور محبت کی برکت سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس سورہ کریمہ کے فوائد اور خوبیاں ان گنت ہیں، اور ان کا شمار انسانی طاقت میں نہیں، خواہ کوئی اس خواہش کی تکمیل میں اپنی عمر گزار دے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں اس صورت کے عجائبات میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف ایسے الفاظ میں بیان کی ہے کہ اس سے زیادہ بیان کرنا انسان کی طاقت میں نہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان اس سورہ فاتحہ کے ذریعے فیصلہ کر دے، ہمارا اسی پر توکل ہے، آمین یا رب العالمین۔ اب دیکھیں، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے میں اور ہمارے معاندین میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، تو یہ فاتحہ جس کے بارے میں حضور نے بتایا کہ یہ فیصلہ کرنے والی ہے، حکم ہے، فتح کرنے والی بھی ہے، اس کو ہی اگر ہم اس مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کے طور پر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان اس سورت فاتحہ کے ذریعے فیصلہ کر دے، ہمارا اسی پر توکل ہے، آمین یا رب العالمین۔ آپ فرماتے ہیں سورت فاتحہ کا نماز میں پڑھنا لازمی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے، پرانے لوگوں نے بحث اٹھائی ہے، پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، اگر کوئی نہیں پڑھا تو اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کے بارے میں فقہی بحثیں الگ ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہمارے لیے واضح ہے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا لازمی ہے، اور یہ دعا ہی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصل دعا نماز ہی میں ہوتی ہے۔ چنانچہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے یوں سکھایا ہے۔ آپ سورۃ فاتحہ کس طرح دعا ہے، اس معنی کو، اس مضمون کو آپ غور سے سنیے گا، آپ کو لطف آئے گا، اور جب ہم نماز میں یہ سورت پڑھیں، اس مضمون کو سامنے رکھیں، تو ہمارے سورہ فاتحہ کے پڑھنے میں ایک نئی شان، نیا رنگ پیدا ہو جائے گا، اور ایک عجیب روحانی لذت اور سرور عطا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے یوں سکھایا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آخر تک۔ یعنی دعا سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاوے، جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے روح میں ایک جوش اور محبت پیدا ہو۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، سب کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا، الرحمن، جو بلا عمل اور بن مانگے دینے والا ہے، الرحیم، پھر عمل پر بھی بدلہ دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیتا ہے، مالک یوم الدین، ہر بدلہ اسی کے ہاتھ میں ہے، نیکی بدی سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پورا اور کامل موحد تب ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو مالک یوم الدین تسلیم کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر یہ کہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، آخر تک ہم کو سیدھی راہ دکھا، یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیے، اور وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کا گروہ ہے۔ اس کی وضاحت قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کی طرف حضور اشارہ فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیے ہیں وہ نبی، صدیق، شہید اور صالح ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس دعا میں ان تمام گروہوں کے فضل اور انعام کو مانگا گیا ہے۔ تو جب ہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے ہیں،
کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو اس وقت یہ انعامات ہیں جو پیش نظر ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو نبی، صدیق، شہید اور صالحین کا گروہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس دعا میں ان تمام گروہوں کے فضل اور انعام کو مانگا گیا ہے، اور اسی میں پھر آگے غیر المغضوب علیہم الضالین ہے، اس کے مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان لوگوں کی راہ سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اب دیکھیے نماز پڑھتے ہوئے اگر ان مختلف مضامین کو سورۃ فاتحہ کو سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے مختلف مواقع پر کبھی کسی مضمون کو سامنے رکھا جائے تو ہم دیکھیں گے، آپ تجربے میں آئے گی یہ بات کہ اس کی برکت سے ہماری نمازوں میں ایک نیا رنگ پیدا ہو جائے گا، نئی لذت اور چاشنی نصیب ہونی شروع ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ کی دعا کا تکرار نہایت مؤثر چیز ہے۔ کیسی ہی بے ذوقی ہو، بے مزگی ہو، اس عمل کو برابر جاری رکھنا چاہیے۔ ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، خیالات بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، توجہ قائم نہیں رہتی، مزہ نہیں آ رہا ہوتا، بس زبان سے لفظ دہرائے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کیسی بے ذوقی ہو، بے مزگی ہو، مزہ نہیں آ رہا، پھر بھی اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے۔ یعنی کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں یعنی کبھی تکرار آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اور کبھی تکرار آیت اہدنا الصراط المستقیم کا، اور سجدے میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو بہت ہی خوبصورت نسخہ ہے، اور کس نے بیان فرمایا ہے؟ اس زمانے کے معمور نے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کامل نے، اس زمانے کے مسیح اور مہدی نے کیا خوبصورت یہ نسخہ ہمیں دیا ہے کہ نماز میں لذت کے لیے حاصل کرنے کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کبھی تکرار کریں، اور کبھی اہدنا الصراط المستقیم کی تکرار کریں، اور پھر سجدے میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں۔ تو جب ہم توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کریں گے تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہماری نمازوں میں بھی ذوق اور لذت آنی شروع ہو جائے گی۔ ایک موقع پر حضور فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کا ورد نماز میں بہتر ہے کہ نماز تہجد میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا بدلی توجہ، خضوع و خشوع تکرار کریں۔ یعنی تہجد کی نماز میں خاص طور پر دلی توجہ، خضوع اور خشوع کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا تکرار کریں، اور اپنے دل کو نزول انوار الہیہ کے لیے پیش کریں، اور کبھی تکرار آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا کریں۔ ان دونوں آیتوں کا تکرار انشاءاللہ القدیر تنویر قلب و تزکیہ نفس کا موجب ہوگا۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل اللہ کے نور سے منور ہو جائیں، اللہ تعالی ہمارے وجود کو پاک کر دے، ہمیں تزکیہ نفس عطا ہو۔ یہی نمازوں کا مقصد ہے، یہی عبادتوں کا مقصد ہے، یہی دعاؤں کا مقصد ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کا تکرار جو نماز میں ہے انشاءاللہ اس سے یہ جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ پھر حضور نے ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ آپ جانتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین ساری سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، سورۃ فاتحہ سے پڑھنا کا پہلے پڑھنا، اور قرآن کریم کی جب بھی تلاوت کریں اس سے پہلے پڑھنا، یہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس میں کیا مضمون ہے؟ یہ بالکل منفرد مضمون ہے، اور آپ کو اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں کہیں یہ بات نہیں دکھائی دے گی۔ وہ مضمون جس کی طرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت اختصار لیکن نہایت جامعیت کے ساتھ اور بڑی معرفت کے ساتھ ہمیں توجہ دلائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، جیسا کہ قرآن کریم میں حکم ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس طرف اشارہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ کبھی شیطان خدا تعالیٰ کی رکھ میں چوروں کی طرح داخل ہو جاتا ہے اور اس حرم کے اندر آ جاتا ہے جو معصومین کا محافظ ہے، پس اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ سورۃ فاتحہ اور قرآن مجید کی تلاوت کے وقت
اپنے بندوں کو شیطان کے حملے سے بچائے، اسے اپنے حربے سے پسپا کرے، اس کے سر پر تبر رکھے اور غافلوں کو غفلت سے نجات دے۔ پس اس نے شیطان کو دھتکارنے کے لیے جو قیامت تک راندہ درگاہ ہے، اپنے ہاں سے بندوں کو ایک بات سکھائی، اور اس مخفی امر یعنی تعوذ میں، یعنی اعوذ باللہ پڑھنے میں یہ راز ہے کہ شیطان قدیم سے انسان کا دشمن ہے اور وہ اسے پوشیدہ اور اچانک طور پر ہلاک اور برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز انسان کو تباہ کرنا ہی ہے۔ آگے جا کے حضور فرماتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کے ذریعے اس کے لیے ناکامی اور تلخیاں مقدر کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی شیطان کو شروع میں قتل تو نہیں کیا، بلکہ اسے اس وقت تک مہلت دے دی جب مردے خدا تعالیٰ بزرگ و برتر کی اجازت سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور اس نے تعوذ میں الشیطان الرجیم کے الفاظ رکھ کر اس کے قتل کی خبر دی ہے۔ بس یہی وہ کلمہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قبل پڑھا جاتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پیشگوئی ہے کہ شیطان جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ اور شیطان سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اور یہ رجیم وہی ہے جس کے حق میں ایک خاص وعید آئی ہے، اس سے میری مراد وہ دجال ہے جسے مسیح موعود قاتل دجال ہلاک کرے گا، اور رجیم کے معنی قتل کے ہیں، جیسا کہ عربی زبان کی کتب لغت میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔ اس ضمن میں رجیم کے معنوں کے بیان کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں اب وہ زمانہ آ گیا ہے جس میں باطل ہلاک ہو جائے گا اور جھوٹ اور اندھیرا باقی نہیں رہے گا، تمام مذاہب سوائے اسلام کے مٹ جائیں گے اور زمین انصاف، عدل اور نور سے بھر جائے گی، جیسا کہ وہ پہلے ظلم، کفر، تعدی اور جھوٹ سے پر تھی۔ بس اس وقت اس گروہ دجال کو جس کی ہلاکت کا وعدہ پہلے سے دیا گیا ہے قتل کیا جائے گا۔ اس جگہ قتل سے ہماری مراد صرف اس کی طاقت توڑ دینے اور اس کے قیدیوں کو آزاد کر دینے سے ہے۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ جسے شیطان رجیم کہتے ہیں، اس سے وہی دجال لعین خناس قدیم مراد ہے جس کا قتل کیا جانا ایک موعود امر تھا، اور ایسا اہم امر تھا جو پہلے ہی مقدر ہو چکا تھا۔ بہت ہی گہرا پرمعرفت نکتہ ہے۔ قرآن شریف میں کہیں دجال کا لفظ نہیں آیا، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ وہ دجال جس سے ہر نبی اپنی قوم کو ڈراتا آیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی علامتیں بتائیں اور اس سے خبردار کیا تھا امت کو، وہ دراصل شیطان کا مظہر ہے۔ اور سورۃ فاتحہ اور اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی تعلیم دے کر، یا قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مسلمان مومنین یاد رکھیں کہ یہ شیطان رجیم جس کا مظہر اس وقت دجال لعین ہے، وہ قتل کیا جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، اور وہ اس زمانے سے تجاوز نہیں کرے گا جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر واجب قرار دیا کہ وہ سورۃ فاتحہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تاکہ پڑھنے والے کے ذہن نشین رہے کہ دجال کا زمانہ اس قوم کے زمانے سے تجاوز نہیں کرے گا جس کا ذکر ان 7 آیتوں میں سے آخری آیت میں کیا گیا ہے۔ اور اللہ کی یہ تقدیر ابتدائی زمانہ سے مقرر تھی کہ مذکور شیطان رجیم آخری زمانے میں قتل ہوگا اور لوگ اس زہریلے اژدہا کے ڈسنے سے امان پا جائیں گے۔ بس اب زمانہ اپنے انتہائی دور میں پہنچ گیا ہے اور دنیا کی عمر 7 مثانی کی 7 آیات کی طرح شمسی اور قمری حساب سے 7ویں 1000 سال میں پہنچ گئی ہے۔ آج یہ شیطان رجیم ایسے گروہ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے جو اس کے لیے بروزی لباس کی حیثیت رکھتا ہے، اور گمراہی اس قوم پر ختم ہو گئی ہے جس کا ذکر سورۃ فاتحہ کے آخری الفاظ میں آیا ہے، اور اس بات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو روشن طبع ہو۔ حضور فرماتے ہیں اور یہ دجال صرف آسمانی حربے سے ہی ہلاک کیا جائے گا، یعنی بشری طاقت سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہی قتل ہوگا۔ تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اپنی تدبیروں سے، اپنے حملوں سے، اپنی چالاکیوں سے، اپنی تدبیروں سے اس کو ہلاک کر دیں گے، وہ غلطی پر ہیں۔
آپ فرماتے ہیں یہ دجال صرف آسمانی حربے سے ہی ہلاک کیا جائے گا، یعنی بشری طاقت سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہی قتل ہوگا۔ پس نہ کوئی لڑائی ہوگی نہ مار پیٹ، بلکہ یہ ایک ایسا امر ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے وقوع پذیر ہوگا۔ اور یہ دجال یعنی شیطان ہر صدی میں اپنی ذریت میں سے بعض کو مقرر کرتا رہا تا مومنوں، مواحدوں، نیکوکاروں، حق پر قائم لوگوں اور اس کے طالبوں کو گمراہ کرے اور دین کی عمارتوں کو گرا دے اور اللہ تعالیٰ کی کتب کو پارا پارا کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ دجال آخری زمانے میں قتل کیا جائے گا اور نیکی ہر قسم کی خرابی اور سرکشی پر غالب آ جائے گی اور زمین بدل دی جائے گی اور اکثر لوگ خدائے رحمان کی طرف رجوع کر لیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور قلوب شیطانی تاریکیوں سے باہر آ جائیں گے۔ یہی باطل کی موت، دجال کی موت اور اس بڑے اژدہا کا قتل ہے۔ حضور فرماتے ہیں کیا لوگ کہتے ہیں کہ دجال ایک شخص ہے جو کسی زمانے میں قتل کیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ دجال تو وہ مردود شیطان ہے جو بدیوں کا سرچشمہ ہے۔ اسے آخری زمانے میں جہالتوں کے دور کرنے اور بدیوں کو مٹانے کے ذریعے قتل کیا جائے گا۔ یہ خدائے رحیم کا سچا وعدہ ہے، جیسا کہ خدا کے الفاظ الشیطان الرجیم میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پس ہمارے پروردگار کی پیشگوئی راستی و عدل سے اس زمانے میں پوری ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف نظر کرم فرمائی بعد اس کے کہ اس پر مصائب و تکالیف وارد ہوئیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح کو اس خناس شیطان کے قتل اور اس جھگڑے کے چکانے کے لیے نازل کیا، اور شیطان کا نام رجیم بطور پیش گوئی رکھا گیا ہے، کیونکہ رجم کے معنی بلا شک و شبہ قتل کرنے کے ہیں۔ اور جب مقدر یوں تھا کہ یہ دجال خدائے ذوالجلال کے مسیح کے نازل ہونے کے زمانے میں قتل کیا جائے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے قبل ہی ان لوگوں کی تسلی اور بشارت کے لیے جو گمراہی کے زمانے سے ڈرتے ہیں خبر دے دی۔ تو یہ وہ مضمون ہے جس کی طرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور ہم احمدیوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس مضمون کو سمجھیں۔ ہمارا مقابلہ اس زمانے میں شیطان کے اس مظہر کے ساتھ ہے جو دجال ہے، اور جس کی علامتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں کھول کر بیان کر دی ہیں، اور اس کا مقابلہ دعاؤں سے ہونا ہے، آسمانی حربے سے ہونا ہے۔ تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک آسمانی امامت عطا فرمائی ہے، آسمانی سیادت عطا فرمائی ہے خلافت کی صورت میں، اس کے ساتھ وابستہ ہو کر ان کے پیچھے چل کے ان کی بیان فرمودہ ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں شیطان رجیم کا، اس دجال لعین کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم اس مضمون کو سمجھ سکیں۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ اس کے بھی بے شمار مطالب ہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے وہ 20 صفحات پر مشتمل ہے۔ ساری تو اس وقت ممکن نہیں، لیکن چند باتیں میں وقت کی رعایت سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ آیت سورۃ ممدوحہ یعنی سورۃ فاتحہ کی آیتوں میں سے پہلی آیت ہے، اور قرآن شریف کی دوسری صورتوں پر بھی لکھی گئی ہے، اور ایک اور جگہ بھی قرآن شریف میں یہ آیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 114 دفعہ اس آیت کا تکرار ہے، 113 دفعہ صورتوں کے آغاز میں، اور ایک دفعہ جیسا کہ حضور فرماتے ہیں ایک اور جگہ بھی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے، اور فرماتے ہیں جس قدر تکرار اس آیت کا قرآن شریف میں بکثرت پایا جاتا ہے اور کسی آیت میں اس قدر تکرار نہیں پایا جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ غیر معمولی اہمیت اور شان رکھنے والی آیت ہے، اور اس کے جو مضامین میں سے چند آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اہم آیت ہے، اور ہم اس کو سامنے نہیں رکھتے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ شعوری طور پر اس کو سامنے رکھ کر پڑھا جائے گا تو اس کا اور لطف آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں اور چونکہ اسلام میں یہ سنت ٹھہر گئی ہے کہ ہر یک کام کے ابتدا میں جس میں خیر اور برکت مطلوب ہو بطریق تبرک اور استمداد اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں، اس لیے یہ آیت دشمنوں اور دوستوں اور چھوٹوں اور بڑوں میں شہرت پا گئی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص تمام قرآنی آیات سے بے خبر مطلق ہو تب بھی امید قوی ہے کہ اس آیت سے ہرگز اس کو بے خبری نہیں ہوگی۔ چھوٹے بڑے بچے یا باقی آیتوں کو جانتے بھی نہ ہوں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ان کو ضرور پتہ ہوگا۔
آپ فرماتے ہیں کہ اب یہ آیت جن کامل صداقتوں پر مشتمل ہے ان کو بھی سن لینا چاہیے۔ من جملہ ان کے ایک یہ ہے کہ اصل مطلب اس آیت کے نزول سے یہ ہے کہ عاجز اور بے خبر بندوں کو اس نقطۂ معرفت کی تعلیم کی جائے کہ ذات واجب الوجود کا اسم اعظم جو اللہ ہے، کہ جو اصطلاح قرآنی ربانی کی روح سے ذات مستجمع جمیع صفات کاملہ اور منزہ عن جمیع رذائل اور معبود برحق اور واحد لا شریک اور مبدأ جمیع فیوز پر بولا جاتا ہے، اس اسم اعظم کی بہت سی صفات میں سے جو 2 صفتیں بسم اللہ میں بیان کی گئی ہیں، یعنی صفت رحمانیت و رحیمیت، انہی 2 صفتوں کے تقاضا سے کلام الہی کا نزول اور اس کے انوار و برکات کا صدور ہے۔ آج کا یہ پروگرام اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ضمن میں مزید باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء کے ارشادات سے آئندہ پروگراموں میں پیش کی جائیں گی۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔